مصنع بن حارثہ نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لے لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ۔ خلیفہ نے کہا، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوئے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین مصنع نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنے بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کی عسکری جذبے کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرقل فارسیوں کو نینوا اور دست جرد میں بہت بری شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کے بعد فارسی یعنی ایرانی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان کی عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلتے ہوئے لگتے ہیں، لیکن ان میں اب بادشاہی کے تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے کے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مصنع، امیر المومنین نے کہا۔ لا ریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں؟ یا امیر المومنین، مصنع نے کہا، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلح مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں، اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارعے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا، اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا راستہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپہ ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا، خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المؤمنین۔ انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر ٹکر نہیں لے سکتے۔ خلیفہ مصنع سے مخاطب ہوئے، اور تم مصنع واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر لڑنے والے آدمی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی جو تم شبخون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔
خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المؤمنین۔ مصنع بن حارثہ نے کہا، ایک عرض اور ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدے کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا، امیر المؤمنین نے کہا۔ جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے۔ ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجاہ ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مصنع بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، حضرت خالد نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا، امیر المؤمنین نے کہا۔ جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کروں کہ مصنع جو ہم سے مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مصنع شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ اسلام اور مدینہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مصنع اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مصنع نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہوں ان کی مدد کو پہنچیں۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المؤمنین، حضرت خالد نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مصنع نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شبخون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مصنع نے کیا ہے۔ وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت میں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مصنع کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ زرتشت مصنع اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مصنع نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مصنع کی مدد کو پہنچیں اور پیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے میں بھی
پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کر دیں۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فارسیوں کے خلاف وہی لوگ جم کر لڑ سکیں گے جنہیں احساس ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ، اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اس میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، اس لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا اس پر وہ ہر حال میں اور ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مظلومیت اور مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور مقہور رہے جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچھیاں اور تیر و کمان بنانے لگے۔ انہیں مصنع بن حارثہ کی طرف سے جو حکم ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مصنع کے چھاپہ ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچھیاں اور تیر و کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شبخون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان درپردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 نفری رہ گئی ہے۔ حضرت خالد نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ حضرت خالد کے قاصد نے انہیں خالد کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المؤمنین، ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلد چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قعقاع بن عمرو کو بلاؤ، امیر المؤمنین نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھٹے ہوئے جسم کا ایک قد آور نوجوان خلیفہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قعقاع، امیر المؤمنین نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اسے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ یا امیر المؤمنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمرو کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدی کے جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قعقاع اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ سے نکل گیا۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق، واقدی اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن عوف اکمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا اور امیر المؤمنین نے یہی جواب دیا تھا جو قعقاع کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا، اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسر پیکار رہی۔ اس فتنے کو وعظوں اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کی، انہوں نے دو طاقتور قبیلوں مضر اور ربیعہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ حضرت خالد کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ صرف ایک آدمی قعقاع بن عمرو جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت خالد نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المؤمنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار قعقاع نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا، وقت آنے دیں۔ آفرین عرب کے بیٹے۔ حسین و جمیل لیلا تمیم نے قعقاع کے کندھے پر بڑی زور سے تھپکی دے کر کہا، جس دین کے تم پرستار ہو اسے تم جیسے نوجوان قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ خدا کی قسم۔ حضرت خالد کی دوسری بیوی بنت مجاع نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ نوجوان 8000 کی کمی پوری کر سکتا ہے، میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ حضرت خالد نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں، مسنا میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدائے عزوجل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد اللہ کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا، حضرت خالد نے کہا، لیکن میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جاہ و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے۔
وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے، یمامہ کے ایک میدان میں حضرت خالد کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت خالد گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا، ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو تمہاری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، احد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا فرد تھا، تمہیں بھی ایسے موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے، آج تم حق پرست ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المؤمنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے، میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں، تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا، خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا، تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے، تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو ملتا ہے، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے، معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن اسیر نے جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی وعظ یا کسی اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہدائیوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھوڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغ زنی کے کمالات۔ وہ نوجوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے تھے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے پیگار لیں گے انہیں دیں گے کچھ بھی نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شعبدہ بازیاں دیکھی تھیں، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے، وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ بات کرتے اور ان کی سنتے تھے، ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبدہ باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔
انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر، حق کو باطل پر فتح دیتی ہے، وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین کی کوشش کا حاصل تھا۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھیں، افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ حضرت خالد ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی، مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی تھی؟ حضرت خالد کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ حضرت خالد کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی تھا کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، کیونکہ انہیں دفوں اور ڈھولوں کی دھمک سنائی دینے لگی تھی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت خالد نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی، اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں! خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور 2 گھوڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مضر اور ربیعہ قبیلوں کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سردار نے کہا، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں بیشتر سوار ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرت مسرت سے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مضر اور ربیعہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے، ایک سردار نے کہا۔ ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے۔ مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدتنیت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ حضرت خالد نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو۔ اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔
اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت خالد نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مزعور بالعدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مصنع بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مصنع بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کے فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبخون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی، جو مدینہ کے ایک سالار علا بن حضرمی کی دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مصنع نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شبخون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی کہ مدینہ کے سالار خالد کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا۔ لے آؤ اسے اندر، ہرمز نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچھی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہ و جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب بھی نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرأت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے ہر تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے۔
ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑمڑ کر دیا جیسے یہ کسی ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ ہرقلیس بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کیا کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک خطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر آ گئی جیسے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھیں۔ ہرمز، ایلچی نے بارعب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں، کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے، ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا۔ اپنے سالار سے کہنا میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچھی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیام میں ڈال لیں۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام چڑمڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے پیغام فارس کے شہنشاہ ارد شہر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہیں، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں ایک عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا۔ کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یہی جوان ہیں جو اپنی بستیوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ یقیناً مصنع بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں۔
جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر لیا گیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر ایک بار پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھیں اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سرپٹ دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لیں اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان پر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کے راستے میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندوں ایرانی فوج پر حملہ کرنے کی جرات کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانی فوجیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مسنع بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلح مشورہ کیے بغیر گھوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بروقت مل گئی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس وقت اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت خالد کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہیں خیمہ زن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کاظمہ سے دور تھے
کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ زردشتوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے راستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائیں کہ زردشتوں کی فوج کے ساتھ ان کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنا بن حارثہ، مزعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ نے 2000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد 18000 ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکیں، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ حضرت خالد ابھی حفیر سے بہت دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ حضرت خالد نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دے دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن حضرت خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمام لشکر سے کہو کہ دشمن اگر پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو۔ ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھ لو کہ تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18000 ہو گئی تھی۔ مسنا بن حارثہ، مزعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ 2000 آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں حضرت خالد کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا تھا۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے۔ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلغی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مرغوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کی وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے؟ فارس کے سپاہی کی زیرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازوؤں پر کسی اور دھات کی خول
اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی، ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچھی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے، جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں؟ جرأت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری مشہور ہے۔ مسنا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرأت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرأت کی حد آہنی خود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خولوں کی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور برچھی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ زرہ اور دھات یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں۔ ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے، پھر اس میں اتنی جرأت نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی زرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانڈروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کہ حضرت خالد کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھوڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کا بہت فکر تھا۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے، اور ہندوستان خصوصاً ہند کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایرانیوں کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا، کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ ایک دو دن ہی پہلے وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز، تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو قعقاع بن عمرو کے بھائی تھے، اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے، جو دراز قد، مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا، اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوش جان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے سے نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا، اور ایک طرف بے آب و گیاہ ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے بالمقابل تھے۔ اگر خالد بن ولید مارا جائے
تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے۔ ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا، مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے، فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر حملہ بولتے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے۔ زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ حضرت خالد نے جو کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی۔ حضرت خالد نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا، آ میرے مقابلے میں، پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل بپا کر رہی تھیں۔ ہرمز محسوس کرنے لگا کہ وہ حضرت خالد کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، ہرمز نے کہا۔ آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، مگر مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ وہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ حضرت خالد ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں، اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر
حضرت خالد کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کے نعرے لگاتے نرغے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بڑھ گئی۔ ہرمز نے پھرتے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ حضرت خالد اس کی زبان کو تو سمجھ نہ سکے، اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن حضرت خالد کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ دیکھ نہ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھوڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج میں جا ملا۔ یہ سوار نوجوان قعقاع بن عمرو تھا، جسے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کے طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا تھا، جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہو وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے ہرمز اور خالد کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا حلہ بولا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا تھا۔ حضرت خالد ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی حضرت خالد کے ہاتھ میں تھی۔ ٹوپی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنی پڑے گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر میں بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھوڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھوڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا، ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں سستی اور تھکن کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں اور ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھوڑ سوار تھے۔ قباز اور انوش جان پہلوؤں سے اپنے فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی
مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رک گیا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔